مغرب کے اس چمکتے ہوئے سورج میں کیا ہماری ترقی کا بھی کوئی چانس ہے؟ جی بالکل ہے۔ آپ جانتے ہیں سورج مشرق سے نکلتا ہے اور طلوع ہونے کے بعد گردش کرتا 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 مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ اگلے دن پھر مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے مغرب میں غروب ہونے کے لیے۔ بالکل ایسے ہی تہذیب و تمدن اور علم و عرفان کا آفتاب بھی گردش میں رہتا ہے۔ محققین اس بات پر متفق ہیں کہ سمیری، مصری، وادی سندھ یا چینی تہذیبیں قدیم ترین تہذیبیں ہیں، اور یہ چار کی چاروں تہذیبیں مشرق سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ مغرب کے خطہ یونان میں جنم لیتا ہے سکندر اعظم۔ دیکھتے ہی دیکھتے سکندر ایران کو مات دے دیتا ہے اور مصر پر قابض ہو جاتا ہے۔ یوں علم و ہنر کا آفتاب مشرق سے مغرب کی طرف سفر شروع کرتا ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ پارتھیا بیدار ہوتا ہے، اور صرف 2 ہی صدیوں میں روم میں آثار حیات نظر آنے لگتے ہیں، اور روم پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ایسا بے مثال ملک بن جاتا ہے، ایسی بے مثال سلطنت بن جاتا ہے، شاید کہ آج بھی اس کی کوئی مثال موجود نہ ہو۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے مشرق کی باری آتی ہے۔ ساسانی خاندان ایران میں جنم لیتا ہے، اور یہاں پر ایک نئی تہذیب، نیا علم، نیا ہنر از سر نو شروع ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ تھا، ایک ملک، ایک سلطنت جب عروج پکڑتی ہے تو زوال پذیر کیوں ہو جایا کرتی ہے؟ ان کے پاس کوئی ایسا نسخہ کیمیا موجود نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسا روڈ میپ موجود نہیں ہے، کوئی ایسی مشعل راہ موجود نہیں ہے جس کو یہ پکڑ کے رکھیں تو کبھی گمراہ نہ ہو۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے ریگستان عرب میں غار ہرا سے ایک کرن پھوٹتی ہے۔ غار ہرا سے علم و عرفان کا وہ چشمہ نمودار ہوتا ہے جس نے مشرق و مغرب ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لینا ہوتا ہے۔ اب مغرب کی طرف روم جیسی طاقتور سلطنت کا موجود ہونا اور مشرق کی طرف ایران جیسی ناقابل تسخیر قوت کا موجود ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ خطہ عرب سے، ریگستان سے اٹھنے والے یہ چند لوگ جن کے ہاتھ میں مشعل راہ قرآن کی صورت میں موجود ہوتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے یہ خطہ عرب سے اٹھنے والے مسلمان، روم ہو یا فارس، دونوں پر چھا جاتے ہیں، اپنی چھاپ چھوڑ دیتے ہیں ان کے ہر میدان میں۔ علم ہو، ہنر ہو، ثقافت ہو، معاشرت ہو یا معیشت۔ کیا ہوتا ہے پھر؟ ایک وقت گزرنے کے بعد مسلمان اس قندیل کو، اس روشن چراغ کو، اس قرآن کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ بس اتنی ہی دیر تھی، بھاری آ جاتی ہے دوبارہ مغرب کی۔ جرمنی سے معاملہ شروع ہوتا ہے، جرمنی سے ہوتا ہوا فرانس، پھر ہسپانیہ، انگلستان، اور آخر کار مغرب اقصی امریکہ میں پہنچتا ہے۔ اور پھر امریکہ اس کائناتی قوتوں کو، اس کائناتی قرآن کے مطالعے کو کبھی چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یقینی طور پر جب بھی تبدیلی آتی ہے نظریات سے شروع ہوتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، یہ جو حقیقت میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ سورج ایسے گردش میں کیوں رہتا ہے، اس چیز کی طرف توجہ دلانے کے لیے مالک کائنات کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے مولا، اے مالک، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک واپس چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن بیادک الخیر، تو نے ملک دیا یا ملک واپس لے لیا، تم نے معزز بنایا یا پھر ذلیل کر دیا، ہر تیرے کام میں خیر ہی خیر تھی، کہیں شر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ لیکن جسے چاہتا ہے مال کے کائنات عطا کر دیتا ہے۔ ایسا نہ سمجھے گا پھر ہم تو بے قصور ہوئے جی، جس کو مالک نے چاہا دے دیا، نہیں، اس نے ایک میکانزم بتایا ہے۔ وہ عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، اس کے سارے فیصلے حکمت کے ماتحت ہوتے ہیں۔ یہیں پر مال کے کائنات بتاتے ہیں کہ جو قوم بھی کاہل ہو جایا کرتی ہے نا قرآن کے ان رموز، ان اسرار کو چھوڑ دیا کرتی ہے، اس کی پھر تاریک رات شروع ہو جایا کرتی ہے۔
اللہ اسے موت کی نیند سلا دیتا ہے، اس کے تہذیب و تمدن کو ختم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وَهُمْ عَنْ آیَاتِنَا مُعْرِضُونَ، کیونکہ وہ ہماری آیات سے اعراض برتنا شروع کر دیتے ہیں۔